بہت عرصہ پہلے ایک سرسبز و شاداب سلطنت تھی جس کا بادشاہ انصاف پسند، بہادر اور غریب لوگوں کا بہت خیال رکھنے والا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک حسین اور ذہین بیوی تھی، ملکہ نور، جس سے بادشاہ بے حد محبت کرتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ملکہ اپنی چالاکی اور خود غرضی میں مشہور تھی۔ ملکہ نور کا دل ہمیشہ دولت اور طاقت کے پیچھے بھٹکتا تھا۔ اس نے بادشاہ کی محبت کو کبھی سچا نہیں سمجھا اور سلطنت کے وزیر شاہ نواز کے ساتھ خفیہ سازشیں کرنے لگی۔ شاہ نواز خود بھی ایک لالچی اور مکار انسان تھا جو بادشاہ کو گرانے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ خود بادشاہ بن سکے۔ ایک دن ملکہ اور شاہ نواز نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کو قتل کر کے سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ انہوں نے ایک زہریلے مشروب کی منصوبہ بندی کی جو بادشاہ کو ایک ضیافت میں پیش کیا جانا تھا، لیکن بادشاہ کو اپنے محل کے جاسوسوں سے ان دونوں کی سازش کا پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ جب ضیافت کا دن آیا تو بادشاہ نے اپنی پوری دربار کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ آج وہ ایک خاص مہمان کے اعزاز میں ایک خاص مشروب نوش کریں گے۔ جب ملکہ نے زہریلا مشروب بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے خوش دلی سے کہا، یہ مشروب تو اتنا خاص لگتا ہے کہ اس کا پہلا گھونٹ میری عزیز ترین ملکہ لے گی۔ یہ سنتے ہی ملکہ نور کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شاہ نواز نے بھی پریشانی کے عالم میں بہانے بنانے کی کوشش کی، لیکن دربار کے سپاہیوں نے دونوں کو فوراً گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے عدالت کے ذریعے انصاف کیا۔ ملکہ اور شاہ نواز کو ان کے گناہوں کی سزا دی گئی اور انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنی غریب لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی کسی سازش کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ بادشاہ کے لیے ایک سبق تھا کہ محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے اور عقل و دانش سے فیصلے کرنے چاہیے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کیا اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے ہوئے باقی زندگی گزارنے لگا۔ جب ملکہ اور شاہ نواز کو ان کے گناہوں کی سزا دی گئی اور جلا وطن کر دیا گیا تو بادشاہ نے گہرے دکھ کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی خوشیاں اپنے غریب لوگوں کی بھلائی پر مرکوز کر دی اور دل میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے ایک اور عورت سے شادی کی جو نہ صرف نیک دل تھی بلکہ اپنے کردار اور وفاداری کے لیے مشہور تھی۔ اس نئی ملکہ نے بادشاہ کے دل سے تمام غم مٹا دیے اور سلطنت میں خوشحالی اور امن کا دور لوٹ آیا۔ بادشاہ کے انصاف اور دانائی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے اور وہ ایک مثال بن گیا کہ سچائی اور عقل کے ساتھ کیے گئے فیصلے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یوں بادشاہ نے اپنی ہمت اور عقل کے ساتھ کیے گئے فیصلے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ زندگی کو دوبارہ محبت اور خوشی سے بھر لیا اور سلطنت ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی۔ بادشاہ کی نئی ملکہ زہرا نہایت سمجھدار اور ہمدرد تھی۔ اس نے نہ صرف بادشاہ کے دل میں دوبارہ محبت جگائی بلکہ محل میں بھی ایسا ماحول بنایا جہاں اعتماد اور اخلاص پروان چڑھے۔ زہرا نے بادشاہ کو صلح دی کہ وہ اپنے غریب لوگوں کے قریب رہیں اور ان کے مسائل خود سنیں۔ بادشاہ نے ایک نیا قانون بنایا جس کے تحت ہر ماہ ایک دن وہ خود عوامی عدالت لگاتا اور غریبوں کے مسائل سنتا۔ اس فیصلے سے بادشاہ اور غریب لوگوں کے درمیان اعتماد ہوا اور محبت مزید بڑھ گئی۔ زہرا نے محل کے خزانوں کا بڑا حصہ یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کو خبر ملی کہ ملکہ نور اور شاہ نواز، جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا، ایک دور دراز علاقے میں دوبارہ اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ بادشاہ نے اپنے بہترین سپاہیوں کو بھیجا اور انہیں گرفتار کروا کے سلطنت واپس لایا۔ دربار میں جب دونوں کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا، تمہاری بے وفائی نے میری زندگی میں غم اور درد ضرور لائے لیکن اس نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ اب میں تمہیں دوسری بار موقع دیتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار دو۔ ملکہ نور اور شاہ نواز کو ایک گاؤں میں قید کر دیا گیا جہاں وہ اپنی زندگی کسانوں کے لیے کام کرتے ہوئے گزارتے رہے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ رحم کا سلوک کر کے اپنی عظمت کو مزید بلند کر دیا۔ سلطنت میں خوشحالی اور امن کا دور جاری رہا۔ بادشاہ اور ملکہ زہرا کی حکمت اور محبت نے سب کے دل جیت لیے اور ان کی کہانی رہتی دنیا تک مثال بن گئی کہ معافی، عقل اور انصاف سے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نتیجہ، بے وفائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی و انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔